طريق يا حج طريق بتاعي طريق يا حج اس وقت ہم غار سور کی طرف جا رہے ہیں. یہ سامنے پیچھے آپ کو مین روڈ نظر آ رہی ہوگی جہاں سے کہ ہم لوگوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا. اور اس روڈ کے ساتھ ساتھ ایک ٹریک ہے جو کہ اوپر کی طرف آ رہا ہے جو کہ غار کی طرف جا رہا ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ ہم حرم شریف کے کمپیریٹیولی کہاں کھڑے ہیں تو یہ سامنے آپ کو مکہ ٹاور نظر آ رہا ہے, کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے. تو اس کلاک ٹاور کے بالکل ساتھ حرم شریف ہے. تو ابھی اس راستے سے ہم نے اوپر آنے شروع کیے اور یہ پورا ٹریک ہے جو کہ اوپر کی طرف آ رہا ہے. اور پھر یہ آہستہ آہستہ اوپر آ کے ٹریک جو ہے اوپر جا رہا ہے اور یہ آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں اوپر جاتے ہوئے. تو بیسیکلی یہ وہ ٹریک ہے جو کہ کافی اوپر جا کے غار سور کو لگے گا. تو یہ بہت ایک سٹیپ چڑھائی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چڑھائی رات کے اندھیرے میں طے کی اور کافی ڈیفیکلٹ جرنی ہے یہ جس طرح ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جب ہم خود یہاں پہ آئیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقت کے بعد یہ جو چڑھائی ہے یہ چڑھی اور کتنی مشکلوں سے وہ ٹاپ پہ جا کے پہنچے. اور اس میں آپ کو بہت جلدی پیاس لگ جاتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ راستے میں کچھ اس طرح کے پوائنٹس ہیں جہاں ہم رک کے تو پانی وہاں سے اویلیبل ہے. 2 ریال کی چھوٹی بوتل ہے وہ ہم لے سکتے ہیں پانی کی. تو ابھی ہمارے سفر کنٹینیوڈ ہے اور انشاءاللہ ہم اوپر غار سور پہ پہنچ کے پھر سٹاپ کریں گے. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين. اس وقت ہم غار سور کے اندر ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی تنگ غار ہے یہ اور اتنی تنگ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق تعالیٰ نے 3 دن گزارے. تو آپ بمشکل کھڑا بھی نہیں سکتے انسان اتنا یہ تنگ غار ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں کی چالوں سے بچا کے یہاں پہ رکھا. اور اس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ یہ اسلام اتنے آرام سے نہیں دنیا میں وجود میں ہے. اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درست اور سلام بھیجنا چاہیے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग गाड़ी सूर आए हैं। मैं उसका सराउंडिंग एरिया आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है टावर, ये क्लॉक टावर है जो कि बिल्कुल हरम शरीफ के पास है। और इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो ये आपको मक्का की आबादी नज़र आ रही है। इसको 360 पे हम देखते हैं तो ये सारी हमारे पास आसपास मक्का की आबादी है। और ये जो पत्थर है आपका जिसके ऊपर की ग्रीन कलर का एक लिखा हुआ है, ये गारे सूर है। तो जिस रास्ते से हम लोग आए हैं वो रास्ता है, ये सामने एक ट्रैक है जिसको फॉलो करके आए। एक ब्लू कलर की अगर आपको नज़र आए तो छत सी, तो वो उस ट्रैक के पास से गुजरती है। तो बेसिकली हम मेन रोड से उतरे और फिर उस ट्रैक को फॉलो करके हम ऊपर आए। काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है ये, मेरा ख्याल में कम से कम 3 घंटे लगेंगे आपको। रेगुलर हाइकिंग करने वाले लेकिन ये ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है। और अगर यहाँ से मैं गारे सूर आपको दिखाऊँ तो ये गारे सूर की एंट्रेंस है। तो ये अगर आप देखें तो ये जो है ये एंट्रेंस है गारे सूर की, जहाँ पे एक शख्स बैठा हुआ है। अब ये जो गारे सूर है इसके पीछे एक और गार भी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो भी गारे सूर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा यही समझा जाता है कि जो गारे सूर है वो यही वाला ही है। इसके पीछे वाला अगर हम देखना चाहें तो ये गारे सूर की बैक साइड है, ये बैक साइड है। तो यहाँ से जो लोग हैं वो अंदर जाते हैं और फिर जाके नवाफिल पढ़ते हैं, गारे सूर लिखा हुआ है। और जो दूसरी साइड है गारे सूर की, जिसको कि लोग कहते हैं कि ये भी गारे सूर है, वो ये वाला है। ये जो हमें इसमें ये दूसरा गारे सूर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भी गारे सूर हो सकता है, लेकिन ये इतना कोई एक्सेसिबल नहीं है। और काफ़ी मतलब इसकी जो अगर उतरें तो काफ़ी मुश्किलों से बंदा उतरे। ज़्यादा यही लगता है कि गारे सूर वो है जो कि पीछे वाला हमने देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम गारे हिरा में, ये वो मुबारक बार है जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान पाक का नज़ूल हुआ। और ये वो मकाम है जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज़ पढ़ा करते थे। और जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर यहाँ पे आए तो उसके बाद कुरान पाक का नज़ूल हुआ था। तो ये इस गार के एंट्रेंस है और बिल्कुल सीधे जहाँ से रोशनी आ रही है तो ये खाने का है डायरेक्ट। 2 रकात पढ़ने बस 2 रकात ज़्यादा पड़ेगा तो फिर तो लेट हो जाएगा। सामना जल्दी करो। तो ये अगर हम देखें तो ये सामने मक्का है सारा, इस गार के अंदर से नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम गारे हिरा आए हैं और ये जो अभी यहाँ पे आपको लोग नज़र आ रहे हैं ये गारे हिरा की एंट्रेंस है। और ये सामने जो ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं इसके नीचे गार है और इस गार की
کلاک ٹاور حرم شریف کے بالکل ساتھ ہے. غار حرا جو ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. اور یہ آس پاس مکہ کی مطلب آبادی ہے اور ادھر بڑی تیز ہوا چل رہی ہے. موسم بہت اچھا ہے یہاں پہ. اور یہ غار حرا وہی غار ہے جس میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کا نزول ہوا. اور اس پورے پہاڑ کو جس میں یہ غار ہے اس کو جبل الطور بھی کہتے ہیں, جبل نور کہتے ہیں. جبل نور یعنی روشن والا پہاڑ, روشنی والا پہاڑ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک. اس وقت ہم مسجد حرام کی سب سے اوپر والی منزل پر کھڑے ہیں اور نیچے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اوپر اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے اوپر اس وقت آسمان ہے اور نیچے جو ہے طواف ہو رہا ہے اور کافی زیادہ رش ہے اس ٹائم. آج کل کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو زیادہ تر لوگ رات کے وقت آتے ہیں اور آفٹر نون میں آ کے طواف شروع کرتے ہیں. اور بہت ایک خوبصورت منظر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ آئے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ گروپس آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے سیم گیٹ اپ, سیم لباس پہنا ہوا ہے. جس طرح یہ اگر میں اس کو زوم کرے دکھاؤں تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے بالکل ایک ہی خواتین نے ڈریس پہنے ہوئے ہیں. بعض حضرات تو سفید رنگ کا آرام پہنتے ہیں لیکن خواتین جو ہیں وہ ڈفرینٹ پہنتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہو رہا ہے یہ ساتھ ساتھ صفائی کرتے جا رہے ہیں. صفائی کے لیے اس طرح کرتے ہیں, ساتھ ساتھ جو ہے وہ 4-5 لوگ ایک رسی لگا کے وہ ساتھ ساتھ اس کی صفائی کرتے ہیں. اس طرح یہ گروپ آ رہا ہے, انہوں نے بلو کلر کا پہنا ہوا ہے اپنا گیٹ اپ. اور یہ جو گروپ جا رہے ہیں انہوں نے جو ہے اسکارف اوپر ایک کپڑا جو ہے وہ یلو کلر کا کپڑا ہے ان کا. تو کافی ماشاء اللہ ایک روح تسکین ہونے والا منظر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس بیت اللہ کا طواف کر سکیں اور عمرہ اور حج کر سکیں. سامنے جو گیٹ ہے خانہ کعبہ کے اس کا نام العمرہ گیٹ ہے. اور یہ جو پوائنٹ ہے اس کو مجھے گولڈن کلر کا نظر آ رہا ہے, اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت ہم ماؤنٹ احد آئے ہوئے ہیں. یہ سامنے جو آپ کو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے, پوری ایک رینج نظر آ رہی ہے, یہ احد کا پہاڑ ہے اور اس کے ساتھ ایک مسجد بنی ہوئی ہے. تو یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ کہ غزوہ احد ہوئی اور اس میں جو یہ جو
چھوٹی سی پہاڑی ہے. یہ بیسیکلی جبل الرماح سے کہتے ہیں. یہ وہ پہاڑی ہے جس کے اوپر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا کہ وہ کفار کا راستہ روکیں. تو یہ وہ والی پہاڑی ہے چھوٹی سی. لیکن جب جنگ مسلمانوں کے حق میں چلی گئی اور یہاں سے تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو پھر اس وقت جو مکہ کے کمانڈر تھے حضرت خالد بن ولید وہ آئے اور انہوں نے گھوم کے مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے اٹیک کر دیا. تو جس سے کافی شہادتیں ہوئیں. یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے ایک ایریا سے یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. یہاں پہ ان کو دفنایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو باقی صحابہ کرام شہید ہوئے تو یہ سامنے جو آپ کو کھجور کے درخت اور پتے نظر آ رہے ہیں یہ وہ ایریا جہاں کے باقی صحابہ کرام کو دفنایا گیا جب کہ وہ شہید ہوئے اور عہد کی جنگ میں. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت ہم جنت البقیع میں ہیں جو کہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک قبرستان ہے اور یہ کافی بڑا قبرستان ہے. اس میں ہزاروں کے حساب سے قبریں ہیں. اور جو ایک چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی قبر پکی قبر نہیں ہے. ساری کی ساری قبریں کچی قبریں ہیں اور کسی بھی قبر کے اوپر کوئی کتبہ نہیں لگا ہوا کہ جس سے یہ پتہ لگ سکے کہ یہ کسی قبر ہے. اور یہ بالکل اس کے برعکس ہے جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ ہم قبر کے اوپر جو ہے کتبہ ماربل لگاتے ہیں اور کتبہ لگاتے ہیں اور اس کو پوری ایک عمارت کے طور پہ ہم اس قبر کو بنا دیتے ہیں. پھر وہ قبرستان میں کچھ سالوں کے بعد جگہ ختم ہو جاتی ہے اور جو ہے قبریں جو ہیں 200 سال پرانی ہوتی ہیں. تو یہ لوگ اس طرح نہیں کرتے بلکہ جب ایک جو قبر ہے وہ اپنا کیونکہ کچی قبر ہے تو جب اپنی میعاد پوری کر لیتی ہے تو اسی جگہ پھر وہ نئی قبر بنا دیتے ہیں. تو یہاں پہ ولی اللہ کی بھی قبریں ہیں, صحابہ کرام کی بھی قبریں ہیں اور جو کہ یہاں پہ کافی سالوں سے مدفون ہیں. تو السلام علیکم یا اہل القبور. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. اور بہت خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کو جنت البقیع میں قبر کی جگہ ملے, کیونکہ یہ بالکل جو ہے مسجد نبوی کے ساتھ ہے اور یہاں پہ جو ہے کافی نیک لوگوں کی قبریں بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب کھڑے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو یہ اس وقت ہم جنت البقیع میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ساری یہاں پہ قبریں ہیں اور وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. تو یہ سامنے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے اور جس کا سبز گنبد ہے اور یہ جو ہے یہ ساتھ مسجد نبی کے ساتھ جنت البقیع کا قبرستان ہے جس میں کہ بہت ساری قبریں ہیں. صحابہ کرام کی بھی قبریں ہیں یہاں پر, ولی اللہ کی بھی قبریں ہیں اور اس کے علاوہ باقی دیگر مسلمانوں کی قبریں یہاں پہ ہیں.
سب کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیے. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک قرآن کریم اس طرح لکھا جاتا تھا، یعنی اس میں لکھنے میں زبر زیر اور نقطے وغیرہ نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اس طرح کرتے قرآن کریم کے اوپر سب سے پہلے زبر زیر کی علامات جو ہے اس طرح نقطوں کی شکل میں لگائی گئی تھی، اور یہ کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا. یہ زبر زیر کی علامت کس طرح ہے؟ یہ جو اوپر والے نقطے ہیں جی، نقطے لگے ہوئے نقطے. ہاں ہاں نقطے ہیں، لیکن یہ زبر زیر کی علامت کس طرح ہے؟ یہ اوپر والے جو نقطے نا یہ زبر کی علامت، اچھا. نیچے والے نقطے زیر کی علامت ہے، اور نقطہ اگر سیدھا اوپر ہونے کی بجائے تھوڑا سا سائڈ پہ ہوگا تو یہ پیش کی علامت ہے. یہ کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا، اور کرنے والے کا نام ہے ابو الاسود الدؤلی. اس کے بعد آگے تیسرا مرحلہ ہے، یہ والے نقطے بھی ساتھ لگائے گئے جن کو ہم حروف والے نقطے کہتے ہیں. ملتے جلتے حروف میں جن نقطوں کے ذریعے سے فرق کیا جاتا ہے یہ حجاج بن یوسف کے دور میں لگے تھے، اور یہ کام کرنے والے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے نصر بن عاصم اللیثی. انہوں نے یہ کام سر انجام دیا تھا. آج کل قرآن کریم اس انداز سے لکھا جاتا ہے. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ زیر زبر ہر ایک کے لیے علیحدہ آ گیا ہے. ہاں جی، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ زیر زبر ہر کام کے لیے علیحدہ چیز ہے. اس میں اور اس میں پتہ کیا فرق ہے؟ کہ یہاں زبر زیر کے لیے نقطے استعمال ہوئے، لیکن یہاں زبر زیر کے لیے وہ علامات استعمال ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ان کو زبر زیر یا پیش کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی وقت سے ہم اس کو زبر زیر پیش کہتے ہیں. یہ والی علامات ایجاد کرنے والے کا نام ہے خلیل بن احمد الفراہیدی، اور انہوں نے دوسری صدی ہجری کے اندر خلافت عباسیہ میں یہ کام سر انجام دیا تھا. امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. جزاک اللہ. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. یہ قرآن کریم کی 3 آیات آپ نے سماعت کی ہیں، اور یہاں پہ سورہ کہف کے پانچواں رکوع جو ہے یہ یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے. قرآن کریم کے اوپر سب سے پہلے زبر زیر کی علامات کس نے لگائی تھیں، اور اس کا کیا پس منظر ہے، اور یہ مراحل کیا کیا ہے. تھوڑا سا ذرا آگے تشریف لائیے، ایک چارٹ کی مدد سے یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اور اس محترمہ خاتون نے اس قرآن کریم کے نسخے کے لیے کتنی زیادہ محنت کی ہے، کتنی زیادہ محنت کی ہے. ویسے تو آپ ویسے سوئی دھاگے سے لکھا ہوا نسخہ ہے قرآن پاک کا. کو کڑائی کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے. قرآن کریم کے ہزاروں بلکہ لاکھوں حروف ہیں، تو ان کو تو لکھنا بھی ایک مطلب محنت طلب کام ہے. کچھ آ کے اس کو کڑائی کرنا یہ تو اس سے بھی بہت محنت طلب کام ہے. اور اس کے لیے انہوں نے اپنی عمر عزیز کے 32 برس صرف کیے ہیں. 32 سال ان کی عمر صرف جی ابھی شروع ہی ہوا ہے. آپ بھائی صاحب ابھی بات شروع ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں چلا آپ کو میں یہ بات نوٹ کرتا ہوں کہ کون پہلے ہے کون بعد میں ہے. میں یہاں کھڑے کھڑے تقریباً ہر بات 2 دفعہ ضرور دہراؤں گا تاکہ شروع میں آنے والے بعد میں آنے والے، لیکن میرا بات کرنے کا اپنا انداز ہے. میں یہ بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم بار بار وہی بات سن رہے ہیں، لیکن آپ یہ مطمئن رہیے کہ انشاءاللہ کوئی بھی بات آپ یہاں سے آئیں گے تو جو آپ کو بتانے والی ہے وہ انشاءاللہ رہے گی. اپنی عمر عزیز کے 32 برس صرف کر کے لکھا ہے. ان کی عمر 30 برس تھی جب انہوں نے قرآن کریم کے اس نسخے کی خدمت کرنا شروع کی تھی. اگست 1987 میں اس کی تاریخ کتابت کی ابتدا ہے، اور جنوری 2018 کے اندر انہوں نے قرآن کریم کا یہ نسخہ مکمل کیا ہے.
جب ان کی عمر تقریباً 62 سے 63 سال ہو چکی تھی۔ ذرا ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی قرآن کریم کی خدمت کیسے سر انجام دی گئی۔ نیچے بیٹھ جائیے اور اگر کھڑے رہنا چاہتے ہیں تو ذرا پیچھے چلیں۔ اگر آپ آگے رہنا چاہتے ہیں تو نیچے بیٹھ جائیے اور اگر کھڑے رہنا چاہتے ہیں تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلے جائیے۔ یہ ایک مختصر ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن کریم کس طرح کتاب انقلاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جزیرہ عرب کے کیا حالات تھے اور پھر اس کے بعد ان کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آئیں۔ آپ دیکھیں اس وقت لوگوں کی یہ صورتحال تھی کہ پورے کا پورا جزیرہ عرب شرک کی نجاست و غلاظت کے اندر ہٹا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت نصب کیے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے تراش کے انہیں سامنے نصب کر کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے اور انہیں اپنا حاجت روا مشکل کشا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھا کرتے تھے۔ انسانوں کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک رکھا جاتا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا اور پھر مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں میں مصروف رہنا، یہ ان کا روزمرہ کا معمول تھا۔ انسانیت ظلم و ستم کے اندر پس رہی تھی اور ضلالت و گمراہی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی کہ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ سب سے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی؟ غار حرا۔ کون سی وحی نازل ہوئی تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق۔ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، دیکھیے لوگوں کے اندر کس طرح تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے۔ بتوں کے پجاری بتوں کو توڑنے والے بن گئے اور جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور جان کے دشمن تھے انہوں نے کندھے سے کندھا ملا کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اعلان کرنا شروع کر دیا۔ الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ اکبر، حق آیا اور باطل مٹ گیا، اللہ کی توحید کا پرچم بلند ہونا شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ حاضر ہوئے، یہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی اور پھر یہیں سے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ دیکھیے ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے کتنی زیادہ خوش بختی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سرزمین پہ آنے کا موقع دیا ہے۔ یہ سرزمین حرمین شریف ہے، وہ مقدس سرزمین ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شب و روز گزارے ہیں، جہاں آپ نے دین کی باتیں صرف بتائی ہی نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب سرزمین ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی، ہم مسلمانوں کے لیے محنتیں اور مشقتیں دی تھی، تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی تھی، اپنے گھر بار جان مال اولاد کو چھوڑا تھا تاکہ اسلام کا نام باقی رہے اور مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ یہاں آ کے ہمارے دل کے اندر محبت و عقیدت تو جاگتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ شوق طلب اور لگن بھی پیدا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ و تعلیمات قرآن و سنت کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں اور یہ عزم کریں کہ ہم بھی اپنی پوری زندگی ویسے ہی گزاریں گے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے یہاں اپنی زندگیاں گزاری تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم مسجد قبلتین آئے ہوئے ہیں اور یہ مسجد مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد میں مسلمانوں نے 2 مختلف قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے تو وہ جو رخ کرتے تھے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف کرتے تھے، تو پھر نماز کے دوران ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ آپ اپنا جو رخ ہے وہ آپ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیں، تو وہ پھر نماز کے دوران ہی اپنا انہوں نے رخ بدلا خانہ کعبہ کی طرف اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت نے یہ رخ بدل دیا، لیکن کچھ مسلمان سمجھ نہیں سکے اور انہوں نے رخ نہیں بدلا، جس کے بارے میں پھر قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ان مسلمانوں کے لیے جنہوں نے کہ اپنا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بدلا تھا۔ تو اس دن کے بعد سے مسلمان اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس مسجد کے اندر جو ہے اگر ہم دیکھیں جا کے تو 2 محراب ہیں اور دونوں 180 ڈگری کے فاصلے پہ ہیں، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جب قبلہ بدلا تو 180 ڈگری پہ مسلمانوں نے اپنا رخ چینج کیا۔ تو
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت ہم مسجد قبلتین کے ہال میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ کہ نماز ادا کی جاتی ہے. یہ جو آپ کو سامنے ایک نظر آ رہا ہے محراب سا جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا لائٹ کے پیچھے, تو یہ ایک پرانا محراب ہے جہاں کے جو کہ جس کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے. اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو شروع میں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرتے تھے, اور یہ وہ والا محراب ہے. تو وہ انہوں نے جو محراب ہے وہ ختم کر دی ہے, اور اب یہ جو ایک اوپر جو ایک محراب آدھا سا نظر آ رہا ہے صرف یہ جگہ رہ گئی. تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آئی کہ اب اپنا قبلہ چینج کر لیں, تو پھر جو قبلے کی ڈائریکشن ہے وہ 180 ڈگری پورا چینج ہو کے تو یہ جو کہ سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے یہ والا محراب جو کہ آج کل یہ والا محراب ہے, تو یہ خانہ کعبہ کی طرف ڈائریکشن ہوگی. تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں تقریباً اگر ہم دونوں محرابوں کو دیکھیں تو یہ تقریباً 180 ڈگری کا جو ہے وہ چینج نظر آتی ہے یہاں پہ کہ 180 ڈگری کے حساب سے یہ قبلہ جو ہے چینج ہوا ہے. تو یہ مسجد قبلتین ہے اور اس میں ہم نے آ کے نوافل ادا کیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت ہم مسجد قباء میں کھڑے ہوئے, اور یہ وہ مسجد ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر آئے تو ان کی اونٹنی سب سے پہلے جس مقام پر بیٹھی تو اس جگہ پر مسجد قباء تعمیر ہوئی. یہ وہ والی جگہ ہے, تو بہت ہی برکت والی جگہ ہے یہ, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پہلی مسجد تعمیر فرمائی. اور یہ اس کا جو ہے اندر ہال ہے مسجد قباء, بہت خوبصورت مسجد ہے. یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے. جب ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لے کر آئے مدینہ میں, اس وقت مسجد قباء تعمیر ہوئی. تو ابھی یہ مسجد قباء میں. یہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے مسجد قباء کے ہال کے پاس, اور اس پہ لکھا ہوا ہے آخر میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ دا پروفیٹ پیس بی اپان ہم از ریپورٹڈ ٹو ہیو سیڈ whoever goes out to offer prayers in this mosque مسجد قباء will have a reward equal to that of عمرہ. تو اللہ تعالیٰ سب کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ عمرے کا ثواب مل سکے. آمین. اس وقت ہم مسجد قباء سے مسجد نبی کی طرف جا رہے ہیں بس میں, اور یہ جو بس ہے یہ مسجد قباء کے سٹاپ سے چلتی ہے اور 3 ریال لیتی ہے مسجد نبی تک. تو مسجد قباء سے ہم مسجد نبی جا رہے ہیں بس کے اوپر. یہ بس جو ہے وہ 3 ریال لیتی ہے. نا سامان پہ کھانا کھانا سامان کو آرگنائز کر لیتے ہیں. تین ریال ہر مال 3 ریال ہر مال 3 ریال کل جے 3 ریال کل جے 3 ریال. پاکستان زندہ باد. کراچی لاہور اسلام آباد. اس وقت ہم مسجد نبی جا رہے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے. یہ ہمارا ہوٹل ہے دیار السلام سلور ہوٹل, ہم نے اسٹے کیا. اس وقت ہم گیٹ 7 کی طرف جا رہے ہیں مسجد نبی کے, جہاں سے ہم انٹر ہوں گے. اب ہم بیٹھیں گے نماز کے لیے.
آ جاؤ یہ نکالو جنات. ابھی ہم نے مسجد نبوی میں اپنے اس دفعہ کا جو وزٹ ہے اس میں اس کی آخری ظہر کی نماز ادا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع عطا فرمائیں کہ وہ مسجد نبوی آ سکیں اور روزہ مبارک کی اور ریاض الجنہ کی زیارت کر سکیں. یہ لوگ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا راستہ بلاک کر دیتے ہیں. یہ ایک نیا گروپ آیا ہے ابھی مسجد کی طرف. زیادہ تر جو گروپس میں لوگ آتے ہیں ان کے تو خواتین کے سیم کلر کے اسکارف ہوتے ہیں یا ابایا ہوتے ہیں. یہاں پہ ڈفرینٹ موبائل فون آپریٹرس کے اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کارڈ وغیرہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. یہاں پہ ڈفرینٹ شاپس ہیں, ڈفرینٹ چیزیں بیچ رہے ہیں لوگ. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. یہ ATM مشین لگی ہوئی ہے اور تقریباً مسجد نبوی کے ہر گیٹ کے آس پاس ایک نہ ایک ATM مشین لگی ہوئی ہے. آپ اگر پاکستان سے آئیں تو آپ کا جو کارڈ ہے اگر اس کے اوپر ATM کارڈ کے اوپر اگر آپ کے ویزا لکھا ہوا ہے تو وہ اس ATM پہ چل سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو آپ کا ATM کارڈ جس کے اوپر ویزا لکھا ہوا ہے اس کو آنے سے پہلے آپ کو اپنے بینک کے ہیلپ لائن پہ کال کر کے انٹرنیشنل ایکٹیویٹ کروانا پڑے گا. تو جب وہ انٹرنیشنل ایکٹیویٹ ہوگا تبھی وہ چل سکتا ہے, ادروائز وہ نہیں چلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت ہم مسجد حرام کے پاس کھڑے ہیں مکہ میں جس میں کہ خانہ کعبہ ہے اور یہ سامنے جو ہے مسجد حرام کی انٹری ہے اور اس کی مختلف انٹریز ہیں. بہت سارے گیٹ ہیں مسجد حرام کے تو جن میں سے ایک گیٹ یہ والا جس سے کہ ہم انٹر ہوئے ہیں. اور میں آپ کو ذرا اس کے آس پاس کے ایریاز دکھاتا ہوں مسجد حرام کے. تو یہ مسجد ہے اور اب میں اس موبائل کو اگر روٹیٹ کروں تو یہ سارا بھی مسجد کا ایریا ہے. اس کے بعد یہ آس پاس جو ہیں لوگوں نے ڈفرینٹ ہوٹلس بنائے ہوئے ہیں اور کافی ہیوج سائز ہوٹلس ہیں. اور یہ جو آپ کو اوپر ٹاپ گرین کلر کا نظر آ رہا ہے یہ کلاک ٹاور ہے اور یہ اتنا بڑا ہوٹل ہے کہ یہ کافی دور دور سے مکہ میں کافی دور دور سے نظر آتا ہے. تو یہ اس طرح اس کے آس پاس ہیں اور شاپس ہیں. تو یہ مسجد حرام کا یہ جو ہے یہ بیسیکلی لاکرز ہیں جہاں پہ کہ ہم لگیج رکھ سکتے ہیں اپنا. اور تو یہ 360 ویو میں نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے مسجد حرام کا. یہ ایک بڑا ہی خوبصورت منظر ہم دیکھ رہے ہیں. بیسیکلی یہ مسجد حرام کا بیرونی صحن ہے اور اس کی صفائی کا پروسیس جاری ہے. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے ایک فیتا لگایا, باؤنڈری بنائی ہوئی ہے اور اس کے اندر صفائی ہو رہی ہے. تو یہ کیونکہ یہاں پہ ہر وقت لوگ اویلیبل ہوتے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ صفائی کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ جو ایک باؤنڈری ایک فیتے کی باؤنڈری اس کو موو کرتے جاتے ہیں تو اس کے اندر کا ایریا ساتھ ساتھ جو ہے وہ صاف ہوتا جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری فارمیشن بنا کے جو صفائی کرنے والے ہیں یہ وائپروں سے صفائی کریں. اور یہ ایک قرآن پاک میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو عبادت کی جگہ بناؤ اور اس کو صاف رکھو. تو یہ ایک سنت ابراہیمی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی جو ہے وہ ہر وقت 24 گھنٹے یہاں پہ جاری رہتی ہے. اور کیونکہ یہاں پہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ اس ٹائم میں بھی لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہر وقت یہ مطلب 24 گھر میں 7 یہ صفائی لگی رہتی ہے. اور یہاں
یہاں پہ اصل میں ایک وجہ یہ بھی ہے صفائی کرنے کی کہ اس وقت بہت زیادہ یہ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں یہ آ رہی ہیں، تو یہ جس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹڈی ہے، اس طرح کی لاکھوں ٹڈیاں یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پڑی ہوئی ہیں اور ان کی صفائی ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت ہم لوگ آئے ہوئے ہیں مکتبہ مکہ المکرمہ، اور یہ ایک لائبریری ہے، اور یہ جو بلڈنگ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ تو جائے پیدائش ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ جو جگہ ہے یہ مسجد حرام کے بالکل ساتھ ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں اس کو تو یہ وہ لائبریری ہے جدھر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ وہ کلاک ٹاور ہے، اور یہ سامنے جو ہے مسجد حرام ہے وہ اس کی بلڈنگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت ہم مسجد جن مکہ میں جو ہے اس میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ مسجد جن ہے آپ کے سامنے، اس کا میں آپ کو بورڈ دکھاتا ہوں۔ تو یہ لکھا ہوا ہے مسجد جن۔ تو اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اس وقت جنوں کا ایک گروہ ان کے پاس سے گزرا اور انہوں نے تلاوت سنی، اور جب تلاوت سنی تو وہ ان کے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے قرآن پاک کو سنا، وہ ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے جا کے اپنے باقی ساتھی جنوں کو اسلام کی تبلیغ کی۔ تو یہ وہ والی جگہ جہاں کے وہ سورہ جن بھی پھر قرآن پاک میں ہے اس سلسلے میں۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ ابھی ہم نماز پڑھیں گے ظہر کی، اور سورہ جن کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت ہم مکہ میوزیم میں آئے ہوئے ہیں جو کہ مدینہ المنورہ روڈ پہ واقع ہے مکہ کے اندر، اور اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ہمارے پاس جو مکہ کی پری اسلامک ہسٹری ہے اس کے اوپر ڈیٹیلز اویلیبل ہیں، کافی ویلیوبل انفارمیشن اویلیبل ہے، اور یہ کوئی سٹونز ہیں، انسکرپشن اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہمارے پاس بورڈ ہے جس پہ کہ لکھا ہوا ہے کہ جو ابراہ ہے جب اپنا لشکر لے کے گیا تو وہ کس راستے سے لے گیا، تو یہاں سے وہ اپنا لشکر لے گیا، اور یہاں پہ جا کے ابابیل اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھیجے، پتھروں کی بارش ہوئی، اور اس کے یہاں پہ ہاتھی ختم ہو گئی، اور وہ خانہ کعبہ کے اوپر اٹیک کرنے گیا تھا۔ تو یہ یہاں پہ سورہ فیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو اس کو وہ جو انجام اس کا ہوا اپنے ایک ناپاک عزائم کا، تو وہ یہاں پہ ڈیفائنڈ۔ اس طرح اور بھی بہت ہی اچھی انفارمیشن یہاں پہ، تو جب بھی آپ مکہ آئیں تو آپ ضرور مکہ میوزیم وزٹ کریں، کافی بڑا ہے اور کافی زیادہ انفارمیشن یہاں پہ اویلیبل ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم مکہ میوزیم میں ہیں، اور جو کہ مدینہ منورہ روڈ پہ ہے مکہ کے اندر، اور یہاں پہ ایک بہت ہی پیاری تصویر نظر آئی، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ یہ جو تصویر ہے اس میں اگر میں دور سے دکھاؤں تو یہ اس میں یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کے ساتھ آگے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ ایک سیڑھی ہے جس کی مدد سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا، یعنی خانہ کعبہ کے دروازے سے
کے اندر داخل ہونے کے لیے یہ سیڑھی استعمال ہوتی تھی. اور اس کے بعد جو ہمیں نظر آ رہے ہیں باقی چیزیں، تو یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ مقام ابراہیم ہے جو ایک مسجد گنبد سے بنا ہوا ہے. اور یہ جو نظر آ رہے ہیں ہمیں یہ آب زمزم، یہاں پہ آب زمزم کا کنواں تھا. تو یہ اس میں پیچھے پہاڑ نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ تقریباً آئی گیس 1880 کی تصویر ہے اور بہت ہی یونیک یہ تصویر ہے. تو اب جو انہوں نے آب زمزم ہے وہ یہ ساری، یعنی یہ جو خانہ کعبہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں یہ یہاں سے ہٹا دی گئی ہیں اور آب زمزم جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا. اس کے اوپر ایک طرح کا روف ڈال دیا گیا. تو وہ وہاں پہ اب لوگ طواف کرتے ہیں. یہ والی بلڈنگ یہاں سے ہٹ چکی ہے. اور بہت پیاری تصویر ہمیں ملی ہے، نظر آ رہی ہے مکہ میوزیم میں. تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ ہمارے پاس مقام عرفات ہے، عرفات کا میدان ہے. اور اس میں منظر دکھایا گیا کہ اس وقت کیا منظر تھا. تو آپ دیکھیں تو لوگوں کے خیمے بھی لگے ہیں اور ساتھ اونٹ بھی بندھے ہوئے ہیں. تو اونٹ اور خیمے ساتھ ساتھ ہیں بالکل. اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے خیموں میں قیام کیا ہوا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں آج کتنا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ اب جو فیسیلیٹیز وہاں پہ ہیں وہ ٹوائلٹس اویلیبل ہیں، باتھ رومز ہیں اور ٹرینس چل رہی ہیں. تو اس زمانے میں وہ ساری چیزیں نہیں تھیں اور کافی مشکل ہوتا تھا لوگوں کے لیے کہ وہ آ کے حج کو پرفارم کریں. الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت ہم مکہ میوزیم میں ہیں اور یہ جو ایک سیکشن ہے اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہیں. اور اس میں مختلف جو واقعات ہیں وہ اس میں ان دی فارم آف ڈفرینٹ چارٹس یہاں پہ اویلیبل ہیں. لیکن کچھ جو اس میں ہیں وہ ہجرت سے متعلق جو ہیں وہ بڑے یعنی دل ہلا دینے والے اور ایمان افروز واقعات ہیں. جس میں سب سے پہلے مائگریشن ٹو المدینہ کا یہ بورڈ لکھا ہوا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت وہاں سے فرمانا شروع کی تو جو مدینہ ہے وہ مکہ کے شمال میں تھا، نارتھ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی طرف جانے کے بجائے جنوب کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا اور وہ جو ہے غار ثور کی طرف گئے. اور غار ثور جو ہے وہ 5 میل دور تھا مکہ سے اور اس روڈ سے جو کہ مکہ کی طرف جا رہی ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ God knows how much I love this land of Allah. If I don't have to leave it, I never left it. کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ مجھے یہ اللہ کی زمین کتنی پیاری ہے اور اگر مجھے یہاں سے نہ جانا پڑتا تو میں کبھی نہ جاتا. تو ہم جو کافر تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کو مطلب کہ ان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر مبارک میں لٹایا اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے میرے بستر میں سو جائیں. sleep in my bed and cover yourself in my sheet and no harm will come to you. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو وہاں سے نکلے تو انہوں نے زمین سے ایک مٹی مٹھی میں اٹھائی اور اس کے بعد اس کو پھینکا. تو جب وہ پھینکا تو اس سے کیا ہوا کہ جو باہر قریش کے لوگ کھڑے تھے گھیرا دے کے وہ اندھے ہو گئے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے جس طرح آیت کوٹ ہوئی ہے and we have put a barrier before them and a barrier behind them and we have covered them up. اچھا جی، ہم مکہ میوزیم میں اور یہ جو ایک ہمارے پاس فوٹوز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مائگریشن روٹ بتایا گیا کہ جب انہوں نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف تو انہوں نے کون سا روٹ ایڈاپٹ کیا. تو یہ ہمارے یہ جبل ثور ہے. اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی ہے. تو جبل ثور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے شروع کیا. بیسیکلی یہ جو ہمارے پاس ایک اس میں لیجنڈ آ رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہجرت کے وقت انہوں نے کون سی روڈ
کون سے روٹ اڈاپٹ کیا اور نارمل روٹ کون سی تھی. تو جو کلر جو کلر ہے یہ انہوں نے ہجرت والا روٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا. تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں غالب طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے شروع ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ, اور پھر یہ ڈفرینٹ بیچ میں جو شہر آ رہے ہیں ان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے. اور تو یہ بدر کا مقام ہے جہاں بعد میں جنگ بدر ہوئی, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ سے نیچے سے گزرے اور پھر یہاں پہ مدینہ کے اوپر سے جو ہے انہوں نے مدینہ میں جو ہے وہ داخل ہوئے. تو یہ جو سارا راستہ اگر ہم مکہ سے مدینہ کے درمیان ٹریول کریں تو یہ سارا ریگستان ہے, تو اور بالکل وہ بیابان سا علاقہ ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی دقت اور کتنی مشقت سے یہ ہجرت فرمائی, اور دین کی خدمت کے لیے, اسلام کی بلندی کے لیے. تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہاں پر غار ثور کا واقعہ مینشن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جب غار ثور کی طرف وہ جا رہے تھے تو اس کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو اس کی چڑھائی بہت سخت مشکل تھی اور وہ راکی تھی, اور یہ واقعی ایسی بات ہے کیونکہ جب ہم لوگ گئے تو بہت مشکل تھا غار ثور کی چڑھائی. تو ایک موقع پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلپ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سپورٹ دیا اور فائنلی وہ ٹاپ پر پہنچ گئے. اور اس کے بعد وہاں پہ ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں آپ کے پاس جاؤں گا, میں غار کے اندر جاؤں گا تاکہ میں دیکھ لوں کہ یہ سیف ہے کہ نہیں. تو اندر جا کے انہوں نے جو بھی ہولز وغیرہ ہیں وہ بند کیے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے تو وہ جو ہے اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ٹانگ پہ رکھ کے سو گئے. تو دو سوراخ ایسے تھے کہ جو کہ کھلے ہوئے تھے, تو وہاں پہ حضرت ابو بکر نے اپنے پاؤں مبارک رکھے. تو وہاں پہ اب اس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بچھو آئے اور بچھو نے حضرت ابو بکر کے پاؤں مبارک پر کاٹا, تو جس سے ان کو بہت تکلیف ہوئی لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے. تو ان کی آنکھوں سے آنسو آئے, اور جب وہ آنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ آگے سے انہوں نے یہ جواب دیا, مائی مدر اینڈ فادر سیکریفائس اپان یو. تو انہوں نے کہا جی اٹس پین, آئی ہیو بین اسٹنگ بائی اے اسکارپین, سیڈ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, مائی مدر اینڈ فادر سیکریفائس اپان یو. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے ایک بچھو نے کاٹا ہے اور میرے ماں اور باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ. تو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو عشق تھا, اور 3 راتیں انہوں نے اس کیو میں گزاری. اور حضرت ابو بکر کے جو بیٹے تھے عبداللہ, وہ وہاں پر آتے رہے, رات کو ان کے پاس آ کے سوتے اور صبح وہ واپس مکہ جاتے جا کے تاکہ قریش کے اندر ہی رہیں اور لوگوں کو شک نہ پڑے, اور وہاں سے ان کی خبر وغیرہ لے کر وہ آتے تھے. لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 3 دن وہ مسلسل وہ غار چڑھتے رہے, اور اس کے بعد تو وہ کتنا تھکے ہوں گے اور کتنا انہوں نے صبر برداشت کیا, تو کتنا یعنی کہ تکلیف برداشت کی. تو یہ تو مطلب اسلام کی خاطر لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں. ہم تو اے سی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وی ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ. اور بہت خوبصورت واقعہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک سراقہ بن مالک جو ہیں, ہی میٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن دا وے, اور اس نے کہا کہ ہی سیڈ آئی واز سٹنگ ود دا پیپل آف مائی ٹرائب while I met up with a person who said, "O Suraka, I saw Muhammad peace be upon him and his companions at the coast." کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کسی شخص نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو دیکھا ہے ساحل کے کنارے.
تو سراقہ نے کہا کہ تم شیور ہو؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل میں نے دیکھا ہے. تو جو سراقہ ہے وہ اپنے ٹینٹ سے نکلا، اپنی یعنی کہ جو گھوڑا ہے اور اپنا تیر لے کے، برچھا لے کے، تو وہ اس ساحل کی طرف فل سپیڈ میں بھاگا. تو کہتا ہے کہ میں نے دور سے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. تو کہتا ہے کہ میرے جو گھوڑا ہے اس کے پاؤں جو ہیں وہ زمین کے اندر دھنس کے اور گھٹنوں تک دھنس کے، اور میں نے 3 بار بہت کوشش کی کہ اس کے پاؤں گھٹنوں سے یعنی کہ زمین سے باہر آ جائیں گھوڑے کے، لیکن نہیں آئے. اور میں نے دیکھا کہ میرے اوپر ہر طرف سے نا گرد آ کے گر رہی ہے، آسمان سے بھی جو ہے ڈسٹ گر رہی ہے. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو بلایا، مدد کے لیے پکارا. تو وہ رک کے انہوں نے پھر آ کے وہ واپس آئے. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کے قبیلے کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور میں نے جو ہے وہ آئی آفرڈ منی ٹو گیٹ نیوز اباؤٹ یو. تو میں نے ان کو پیسے آفر کیے کہ میں آپ کی خبر ان تک پہنچاؤں گا. تو آئی ریکویسٹ یو ٹو رائٹ اے لیٹر آف پیس اینڈ پروٹیکشن فار می. تو کہتا ہے کہ اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے لیے آپ ایک امن کا خط اور میرے لیے حفاظت کے لیے ایک لیٹر آپ لکھیے. تو عامر بن فہیرہ wrote a letter on which Prophet peace be upon him put his signature. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to Suraka, how if you wear 2 armbands, Siwari of Kisra? It is to be noted as Umar bin al-Khattab put armbands on Suraka when Muslim forces conquered Persia. تو یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کو نقصان پہنچانے گیا تو کس طریقے سے وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوا. یہاں پر ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ہجرت تو ایک مابعد ان کے ٹینٹ کے پاس سے گزرے. تو انہوں نے پوچھا کہ جی کہ آپ کے پاس کوئی کھانے کے لیے چیز ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا جی کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دیکھی ہے وہاں پہ. تو آپ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس بکری کے جو ہے یہ دودھ دیتی ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا جی کہ یہ تو بکری دودھ نہیں دیتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی کہ اگر آپ مجھے الاؤ کریں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس بکری کا دودھ دھو دیتا ہوں، یعنی دودھ نکال دیتا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو اپنے ہاتھ مبارک سے ٹچ کیا اور اس سے اس کا بکری کا دودھ نکلا، اور انہوں نے اور ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے وہ دودھ پیا. اور پھر انہوں نے دوبارہ اس سے دودھ کا پورا برتن بھر کے وہ بات جو خاتون ہے اس کو دیا. تو جب اس کا خاوند واپس آیا ٹینٹ میں تو وہ بڑا حیران ہوا دودھ دیکھ کے، اور اس نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ ایک شخص یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے سارا واقعہ جو ہے ماجرا بیان کیا اپنے خاوند کو. تو اس نے کہا ہی سیٹ دا پیپل آف قریش آر. تو اس نے کہا جی کہ جو قریش کے لوگ ہیں وہ ایک آدمی کی تلاش میں ہیں، تو ذرا آپ ان کا ڈیٹیلز بتا سکتے ہیں، حلیہ بتا سکتے ہیں؟ تو اس نے وہ سارا حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا. تو اس آدمی نے کہا کہ بالکل یہ وہی ہیں ذات مبارک ہیں جس کا کہ قریش کے لوگ جو ہیں تلاش کر رہے ہیں. تو آگے سے اس آدمی نے کہا کہ گاڈ بلیسڈ us with goodness for our good deeds. The 2 friends came to our house, O Umm Mawad. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنی مہربانی فرمائی ہے کہ ہم جو اچھے کام کرتے ہیں اس کی مہربانی فرمائی ہے کہ 2 دوست ہمارے گھر آئے تھے ام مابا. تو اس کے بعد قریش، یہ نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ قریش کا ایک چیف جو تھا وہ آیا ابا برایدہ، یہ 70 لوگوں کے ساتھ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا پیچھا کر کے. تو جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس ٹو فیس دیکھا، آ کے ان سے ملا، تو اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور اس کے 70 لوگوں نے بھی ساتھ اسلام قبول کیا. اور ہی پٹ his turban on the top of his lancer and bowed in front of the prophet. تو اس نے اپنی جو پگڑی ہے وہ اپنے نیزے کے اوپر رکھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک گیا، مطلب یہ اس کو جھکا دیا. اور اس نے کہا جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے رسول ہیں اور وہ ایک دنیا کے لیے انصاف اور پیار کا پیغام لے کر آئے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اتنی بابرکت تھی کہ جو بھی ان کے پاس آتا تھا وہ اسلام قبول کر لیتا تھا. اور یہ جو ایک جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پورا ایک روٹ ہے جو ہجرت کے وقت استعمال ہوا.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो 1 है एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस की जो कि मैं अभी बनाऊंगा, जिसमें मैं उन लोगों को जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में उम्रा परफॉर्म नहीं किया तो उनको मैं उम्रा करने में जो स्टेप्स होते हैं वो मैं बताऊंगा आसान अल्फाज में, ताकि जब वो उम्रे के लिए जाएं तो उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो उम्रे में रिक्वायर्ड हैं वो ऑलरेडी पता हों। तो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है मीकात में पहुंचना। तो ये एक मीकात है, एक मस्जिद है, और ये इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है हरम एंड शेर, हदूद हरम की इंतहा। तो मीकात जो होता है वो नॉर्मली हरम की जो बाउंड्रीज़ डिफाइंड हैं मैप के ऊपर, तो उससे बाहर होता है। तो अगर आप आ रहे हैं पाकिस्तान या इंडिया साइड से, तो आपको अगर आप जहाज़ में आ रहे हैं तो पायलट आपको बता देगा कि जो मीकात है वो 30 मिनट के फासले पर है। तो फिर जिन लोगों ने एहराम नहीं बांधा वो तो एहराम बांध सकते हैं। तो कुछ लोग क्योंकि जहाज़ में एहराम बांधना मुश्किल होता है तो कुछ लोग एहराम बांध के ही जहाज़ में बैठते हैं। इसी तरह अगर आप मदीना साइड से आ रहे हैं, मदीनातुल मुनव्वरा साइड से, तो वहाँ पे भी मदीना से निकलते ही मुख्तलिफ मसाजिद आती हैं जहाँ पे के जिनके ऊपर लिखा होता है मीकात, और वहाँ पे फिर जो हाजी हैं वो एहराम अपने पहना करते हैं, तो एहराम बंदा करते हैं। तो अभी हम एक मस्जिद में जो कि ये अपना हरम की हदूद से बाहर है, और यहाँ पर जो है मीकात है, और हम यहाँ पे इंशाल्लाह एहराम बंधेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम एहराम बंधेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो 2 है जिसमें कि हम उम्रे का तरीका सीख रहे हैं। हमने इससे पिछली वीडियो में मीकात देखा, और मीकात उस बाउंड्री का नाम है जिससे पहले कि हम एहराम पहन लेते हैं। और जब हमने एहराम पहन लिया उसके बाद हम बैतुल्लाह आए हैं, तो जो ही हमारी पहली नज़र खाने काबा में पड़ेगी तो हम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम मूव करेंगे उस एक ग्रीन लाइट की तरफ जहाँ से कि हम अपने तवाफ़ का आगाज़ करेंगे। और उससे पहले हम क्या करेंगे कि अपनी एहराम की चादर अपने राइट कंधे से एहराम की चादर उतार लेंगे, और राइट कंधा हमारा नंगा होगा। तो वो जो ग्रीन लाइट है वो उसकी निशानी है कि वो हजर अस्वद के सामने है। और जब आप इस मताफ़ में, यानी मताफ़ वो जगह होती है जहाँ आप तवाफ़ कर रहे होते हैं, जब आप मताफ़ में एंटर होंगे तो वहाँ पे आपको ग्रीन लाइट नज़र आ जाएगी, या आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि ग्रीन लाइट किस जगह पे है। तो अभी यहाँ से मैं आपको तो अभी हम खैर उस जगह पे जाते हैं, और जाके वहाँ पे हम अपने तवाफ़ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ से कि हमने तवाफ़ का आगाज़ करना है, और ये सामने जो ग्रीन लाइट लगी हुई है ये वो निशानी है कि जहाँ से तवाफ़ हमने आगाज़ करना है। और ये जो है ये फेस कर रही है हिजर अस्वद को। तो ये काबा अभी कोना है इसका जहाँ पे हिजर अस्वद है, और यहाँ पे हमने अपने दोनों हाथ ऊपर बुलंद करके हमने पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसको हम इस्तिलाम कहते हैं। दोनों हाथ हमने ऊपर बुलंद करके पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और उसके बाद हम जब तवाफ़ का आगाज़ करेंगे तो जो हमारा ये जो कोना है खाने काबा का, इसको हम रुकन यमानी कहते हैं। यहाँ तक जो हम दुआ पढ़ेंगे वो है सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और इस कोने से लेके जो हिजर अस्वद तक है, रुकन यमानी से हिजर अस्वद तक, इस हम दुआ पढ़ेंगे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बिल आलमीन। ये दो तो बेसिक दुआएं हैं। इसके अलावा आपके दिल में जो भी दुआ वो पढ़ सकते हैं। और नॉर्मली मिकात वाली मस्जिद में तो पूरी दुआओं की किताब मिल जाती है। तो जो भी आपके दिल में दुआएं आप वो पढ़ सकते हैं। अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने वालिदैन के लिए आप दुआएं करते जाएं, और 7 चक्रों में आप दुआएं करते जाएं। साथ साथ आप ये हिसाब रखें कि आपने कितने चक्कर करनी है। उसके लिए ये एक जो तस्बीह होती है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जिसमें कि 7 दाने, और ये आपको बताएगी कि कहाँ तक आपके चक्कर हो चुके हैं। तो हम तवाफ़ का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा तवाफ़ मुकम्मल हो गया। तवाफ़ का तरीका ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले 3 चक्कर जो हैं वो रमल होते हैं, यानी पहले 3 चक्कर आप तेज़ लगाते हैं, थोड़ा तेज़ चल के आप चलते हैं, लेकिन इस तरह आपने तेज़ नहीं चलना कि आप लोगों को टकरे मारते जाएँ। और आखिरी 4 चक्कर जो हैं वो आप थोड़ा सा स्लो चलते हैं। और हर एक चक्कर में जब आप हजर अस्वद को क्रॉस कर रहे होते हैं, यानी उस ग्रीन लाइट को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो आप उसकी तरफ अपना दोनों हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हैं। तो जब आपके 7 चक्कर तवाफ़ के पूरे हो जाएँ तो उसके बाद हम
काबा के पास ही बैठ के 2 नफल पढ़ेंगे, जिसमें पहली रकात में हम सूरह काफिरून पढ़ते हैं और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ते हैं। तो अभी हम वो 2 नफल अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ लें तो उसके बाद आब ज़मज़म पीना चाहिए। और आब ज़मज़म पीने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कूलर से पिएँ और उन कूलर से पिएँ जिनके ऊपर नॉट कोल्ड लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप गरम तवाफ़ के साथ यानी जिस्म गर्म हुआ है और तवाफ़ आपने किए और उसके बाद अगर आप आके ठंडा पानी पिएंगे तो एकदम गला ख़राब हो जाएगा। और यही वजह है कि बहुत सारे यहाँ पे जब आते हैं लोग उम्रा करने या हज करने के लिए तो उनके गले ख़राब हो जाते हैं। तो ये कूलर्स पड़े हुए हैं और इनके ऊपर कुछ के ऊपर नॉट कोल्ड नहीं लिखा हुआ, कुछ के ऊपर नॉट कोल्ड लिखा हुआ है। तो जिन कूलर्स के ऊपर नॉट कोल्ड लिखा हुआ है, जिसमें ये जो कूलर है इसके ऊपर जो है नॉट कोल्ड लिखा हुआ है, तो इन कूलर से फिर आप जो है नॉट कोल्ड लिखा हुआ है तो इनसे आप जो है आब ज़मज़म पिएँ और उसके बाद थोड़ा सा आब ज़मज़म अपने सर के ऊपर भी डाल लें और आँखों के ऊपर भी डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2 रकात तवाफ़ किया, तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ी, फिर हमने आब ज़मज़म पिया, अपने सर पे डाला। उसके बाद हम सही करने के लिए जा रहे हैं और ये रास्ता है सही का, और यहाँ पे इन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है सही की तरफ का। तो ये जो रास्ता है ये सफ़ा की तरफ जा रहा है। तो जब आपकी सही स्टार्ट होगी तो वो सफ़ा से स्टार्ट होगी और सफ़ा से मरवा की तरफ आपका एक चक्कर बनेगा। तो टोटल आपने फिर मरवा से जब आप सफ़ा आएंगे तो एक और चक्कर बनेगा। तो इस तरीके से 7 चक्कर हमने कंप्लीट करने हैं। अभी हम सही वाली जगह पे जाएंगे, वो सामने आप देखें तो लिखा हुआ है लस सफ़ा। तो जब हम वहाँ पे जाएंगे उसके बाद फिर हम दुआ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आब ज़मज़म पीने के बाद हम उस मकाम पर आ गए हैं जहाँ से कि हमने सही का आगाज़ करना है। और ये सफ़ा की पहाड़ी है, जिस तरह ये पिलर है इस पर लिखा हुआ है सफ़ा स्टार्ट। और क्योंकि नीचे अभी रश ज़्यादा है तो हम ऊपर वाले फ्लोर पे आए हुए हैं और यहाँ पर इस वक्त रश कम है और सही करने में आसानी हो रही है। तो अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो नीचे जगह है ये वो सफ़ा की पहाड़ी है और ये नीचे वाला फ्लोर है जहाँ पे लोग सही परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब इस जगह पे आप इस मकाम पे आप आ जाएं तो यहाँ पर हमने कुरान की आयत पढ़नी है, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ा बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अब सही में भी 4 चक्कर होते हैं और जब 7 चक्कर होते हैं सही में, और हर एक चक्कर जो है एक सफ़ा से मरवा जो है एक चक्कर काउंट होगा, फिर मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर काउंट होगा। इस तरीके से हमने 7 चक्कर पूरे करने होते हैं। जब हम सही कर रहे होते हैं तो सही के दौरान हम मुख्तलिफ़ दुआएं पढ़ सकते हैं और जिसमें जो एक दुआ है वो हमें पढ़नी चाहिए, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो सफ़ा पर पहुँचकर हमने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़ा और उसके बाद जब हम सही स्टार्ट कर देंगे तो हम ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिल खैर पढ़ेंगे। और सही के दौरान एक पोर्शन आएगा जहाँ पे कि हमारे पास ग्रीन लाइट्स होंगी, इस आपको सामने ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही हैं। तो जब ग्रीन लाइट्स वाली जगह है तो वहाँ पे हमने जो मर्द हज़रात हैं, सिर्फ उनने औरतों ने नहीं बल्कि सिर्फ मर्द हज़रात में भागना होता है। और उस दौरान आप पढ़ सकते हैं रब्बिग़फिर वरहम व इन्नका अंतल आज़्ज़ु अकरम, रब्बिग़फिर वरहम इन्नका अंतल आज़्ज़ु अकरम। ये उस दौरान पढ़ा जा सकता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी दुआएं जो भी आप पढ़ना चाहें आप सही के दौरान पढ़ सकते हैं। और जब आपके 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे तो आपकी सही मुकम्मल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब हमारी सही ख़त्म हो जाएगी तो आखिरी चक्कर जो है 7वां चक्कर वो मरवा के मकाम पर होगा और ये वो मरवा का मकाम है। और क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर में, तो अगर हम नीचे देखें तो नीचे जो है उसमें हमें मरवा की पहाड़ी भी नज़र आ सकती है। जो वो सामने अगर आप देखें जो जिसके ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं तो ये जो है ये मरवा की पहाड़ी है। और यहाँ तक पहुँच के हमारे पास जो सही का जो रुकन है उम्रे का वो पूरा हो जाता है। तो मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। अब जब सही मुकम्मल हो जाती है तो सही मुकम्मल होने के बाद जो आखिरी हमारे पास
کام ہے وہ عمرے کا، وہ بالوں کو کٹوانا ہے، تو اس میں آپ بالوں کو ترشوا بھی سکتے ہیں اور کٹوا بھی سکتے ہیں۔ تو جب آپ کی صحیح مکمل ہو جائے تو یہیں پہ جو مروہ کا مقام ہے یہاں پہ اکثر کچھ لوگ کینچیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں جی ہم آپ کے بال کاٹ دیتے ہیں، لیکن وہ اصل میں کاٹتے صحیح طریقے سے نہیں کاٹتے، وہ جسٹ ٹک لگا دیتے ہیں۔ تو وہ کوئی اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے مطلب بال منڈوانے کا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سے جب باہر نکلیں واپس تو آپ کلاک ٹاور سائڈ پہ نکلیں۔ کلاک ٹاور والی سائڈ پہ آپ لوگ جب نکلیں گے تو کلاک ٹاور کی طرف جب آپ چل کے جائیں گے تو اس کے پاس ایک گلی سے اندر جاتی ہے، تو وہاں پر بہت سارے آپ کو راستے میں مل جائیں گے بال کٹوانے والے، نائیوں کے ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، وہ آپ کو لے جاتے ہیں۔ تو لیکن ان کے ساتھ بارگیننگ کرنی ہے، ورنہ جو وہ آپ کو ریٹ زیادہ بتائیں گے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ گروپ میں آ رہے ہیں، 2-3 دوست آ رہے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ جو ہے ایک یہ بیٹری آپریٹڈ ٹرمر ساتھ لیں آئیں، تو ٹرمر جو ہے وہ اس سے پھر آپ ایک دوسرے کے بال وہیں پہ کاٹ سکتے ہیں۔ تو حج میں یہی طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ حج میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو نائیوں کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ہر ایک کے بال کاٹ سکیں، تو لوگ ایک دوسرے کے بال احرام کی حالت میں ہی خود کاٹتے ہیں۔ اور جو اگر خواتین ہیں تو خواتین کو چاہیے کہ کینچی اپنے ساتھ رکھ لیں، اور جب وہ اپنا صحیح کمپلیٹ کر لیں تو ایک دوسرے کے بال وہ کاٹ سکیں۔ تو اب ہم آخری جو ہے وہ اس میں بال کٹوانے کا وہ ہم کریں گے۔ جزاک اللہ، بس عمرے میں یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔